اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الوزن فعل وزن فعل فشرطه ان يختص بالفعل نحو ضرب وشمر۔ آج کا سبق ہمارا وزن فعل کے متعلق ہے۔ اسباب منع صرف میں سے غالباً یہ آخری سبب ہے نواں وزن فعل۔ وزن فعل غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ فعل کے ساتھ مختص ہو، یعنی ایسا وزن ہو جو وزن فعل کا ہوتا ہے، فعل کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔ جیسے ضربہ فعل ماضی کا وزن ہے، یہ مختص ہے فعل کے ساتھ، یہ وزن کسی اسم کا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی اسم اس وزن پر ہو تو وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا۔ یا شمارہ صرافہ کے وزن پر ہے، باب تفعیل کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے۔ یہ وزن مخصوص ہے فعل ماضی کے ساتھ۔ اگر یہی وزن کسی اسم میں آ جائے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَخْتَصَّ بِهِ، اگر وہ وزن فعل کے ساتھ مختص نہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسا وزن ہے جو فعل کا بھی ہو سکتا ہے، اسم کا بھی ہو سکتا ہے، ایسا اگر وزن ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فی اولہ احدی حروف المضارع، تو پھر اس اسم کے، اس وزن کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہو۔ حروف مضارع کتنے ہیں؟ اتین، احسنت، 4 ہیں، حمزہ، تا، یا اور نون، یہ حروف مضارع ہیں 4 اتین، ٹھیک ہے۔ ان 4 میں سے کوئی ایک اس کے شروع میں ہو۔ لا يدخلہ الہاء، کہتے ہیں اس پر ہا داخل نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ جو فعل کا وزن ہوتا ہے، وزن فعل ہوتا ہے، اس کے اوپر ہا سے مراد وہ گول تا ہے، یعنی وہ تائے تانیث جو وقف کی صورت میں ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اس پر داخل نہیں ہوتی۔ مثال دے رہے ہیں کہ احمد، احمد یہ وزن فعل ہے، یہ فعل کا وزن بھی ہے اور اسم کا بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا وزن ہے جو فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ احمدو فعل کے ساتھ خاص نہیں، فعل کا بھی ہو سکتا ہے، اسم کا بھی۔ یشکرو، یشکرو فعل ہے، اس کے شروع میں کیا ہے؟ اس کے شروع میں حروف آتین میں سے یا ہے، ٹھیک ہے۔ تغلب، تغلب و نرجس، یہ سارے جو ہیں وزن فعل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے شروع میں حرف مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ علم بن جائیں تو پھر کیا ہوں گے؟ یہ غیر منصرف ہوں گے۔ احمد غیر منصرف تبھی ہوگا نا جب وزن فعل کے ساتھ ایک اور سبب بھی جمع ہوگا، وہ ہے علم۔ یشکرو بھی ایسے ہی ہے، تغلبو بھی ایسے ہی ہے، نرجس بھی ایسے ہے۔ نرجس نام ہوتے ہیں، مثلا عورت کا نام ہے یا مرد کا، جس کا بھی ہے نرجس نام ہے۔ در واقع نرجس فعل مضارع کا وزن ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے نرجس ہو، لیکن ہم نے نام رکھ دیا ایک خاتون کا یا کسی مرد کا، علم بن گیا۔ تو جب ہم نے اس کو علم بنا دیا ہے تو 2 سبب اکٹھے ہو گئے، ایک سبب وزن فعل اور دوسرا علم۔ یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب 2 سبب اسباب منع صرف میں سے اکٹھے آ جائیں کسی اسم میں، وہ اسم غیر منصرف بن جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ مُنصَرِفٌ، کہتے ہیں یعمل، یہ فعل مضارع ہے، یہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ کہتے ہیں لِقُبُولِ التاء، اس پر تا آ سکتی ہے، یہ تا کو قبول کرتا ہے، یعنی یعملتن کہہ سکتے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے پیچھے کہا تھا قول حفظ، جس طرح ناوی کو قول ناقتن یعملتن، ٹھیک ہے، جو یعملتن
یا مالوں کے ساتھ تا آ سکتی ہے، یا یہ تا اس کے غیر منصرف بننے سے مانے ہے، ٹھیک ہے، وہ منصرف رہے گا۔ اگر تا نہ ہوتی تو پھر یہ غیر منصرف ہوتا۔ واضح بات؟ اس بات کا خلاصہ دوبارہ بیان کر دوں کہ وزن فعل اسباب منع صرف میں سے ایک ہے، جب اس کے ساتھ کوئی اور سبب آ جائے تو یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایسا وزن ہو جو فعل کے ساتھ خاص ہو، یا اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو ضروری ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہو اور اس کے آخر میں تا بھی نہ آ سکتی ہو۔ یہ شرائط پائی جائیں تو یہ وزن فعل غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَلْمِيَّةُ وَهُوَ التَّأْنِيثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِي وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيبُ وَالْاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ زَائِدَتَانِ وَمَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ذَلِكَ لَكِنْ اجْتَمَعَ مَعَ سَبَبٍ آخَرَ فقط وَهُوَ الْعَدْلُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ اذا نکرتہ انصرف۔ اس پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ اسم، توجہ، ہر وہ اسم جس میں علم ہونا شرط ہے، یا ہر وہ سبب اسباب منع صرف میں سے جس کے ساتھ علم کا جمع ہونا شرط ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ تانیث ہے۔ تانیث چاہے تا کے ساتھ ہو یا تانیث معنوی ہو، یعنی تانیث لفظی ہو یا تانیث معنوی ہو۔ دوسرا عجمہ، تیسرا ترکیب، چوتھا الف نون زیادتان۔ یہ چار ایسے اسباب ہیں جن کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان چار کے ساتھ علم آئے گا تو غیر منصرف بنیں گے، وَإِلَّا غیر منصرف نہیں بنیں گے، ایک بات۔ دوسری ہے کہ وہ اسباب جن کے ساتھ علم ہونا شرط نہیں ہے، علم ہونا شرط نہیں ہے، وہ اس وقت غیر منصرف ہونے کا سبب بنیں گے جب اسباب منع صرف میں سے کسی سبب کے ساتھ جمع ہوں گے علم کے علاوہ، کیونکہ علم ان میں شرط نہیں ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے عدل اور وزن فعل۔ کوئی ان کے ساتھ جمع ہو جائے سبب تو یہ اسباب جو ہے غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے۔ اس پیراگراف میں تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ان کو نکرہ بنا دیں، یہ جن میں علمیت شرط ہے اور معرفہ ہونا شرط ہے، اگر ان کو نکرہ بنا دیں تو پھر کہتے ہیں جب یہ نکرہ ہو جائیں گے تو منصرف بن جائیں گے، غیر منصرف ہونے کی حالت سے خارج ہو جائیں گے۔ واضح بات؟ اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھو، پھر اگلی بات پڑھتے ہیں۔ وَعْلَمْ، تم جان لو، اَنَّ كُلَّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَلْمِيَّةُ، تو ہر وہ سبب جس میں علم ہونا شرط ہے، وَهُوَ التَّأْنِيثُ، وہ تانیث ہے، بالتا، تا کے ساتھ تانیث ہو، اویل معنوی یا تانیث معنوی ہو، یعنی تانیث لفظی ہو یا تانیث معنوی ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا عجمہ ہے، تیسرا ترکیب و ترکیب ہے، چوتھا الاسم، وہ اسم ہے الذی فیہ الالف والنون الزائدتان، جس میں الف اور نون زائدہ ہوتے ہیں۔ یہ چار، ان میں علمیت شرط ہے۔ وما لم یشترط فیہ ذالک، اور وہ اسباب جن میں علم ہونا شرط نہیں ہے لیکن اجتماع مع سبب آخر، فقط، لیکن وہ فقط کسی اور سبب کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو تب غیر منصرف ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وَهُوَ العدل، وہ عدل ہے، وَوَزْنُ الفعل، اور وزن فعل ہے۔ اذا نکرتہ، اگر آپ ان کو نکرہ بنا دیں، علمیت سے خارج ہو جائیں، جب علمیت سے اسم خارج ہو جائے تو نکرہ ہوتا ہے، انصرفا، تو اس وقت یہ منصرف ہو جائیں گے، پھر غیر منصرف نہیں رہیں گے۔
اما فی القسم الاول فلبقائه على سبب واحد تقول جاء طلحة وطلحة آخر وقام عمر وعمر آخر وقام احمد واحمد آخر وكل ما لا ينصرف اذا اضيف او داخله اللام داخلہ الکسرۃ فی حالت الجر. کہتے ہیں جو پہلی قسم ہے، پہلی قسم وہ جہاں علم ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے، اس لیے علم ہونا شرط ہے. کہتے فال بقاء الی سبب واحد، اگر ان کو نکرہ بنا دیں تو وہ کہتے ہیں غیر منصرف ہو جائیں گے. کیوں منصرف ہو جائیں گے؟ اس لیے فال بقائہ علی سبب واحد، وہ ایک سبب پر باقی رہ جاتے ہیں. دوبارہ اسی بات کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسباب جن میں علم ہونا شرط ہے، جن میں علم ہونا شرط ہے. ایک سوال میں کر رہا ہوں آپ سے، آپ لوگوں سے، کہ جن میں علم ہونا شرط ہے آئے وہ معرفہ ہوں گے یا نکرہ ہوں گے؟ معرفہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ علم آسان معرفہ کے اقسام میں سے. اب کہتے ہیں کہ اگر اس کو نکرہ کر دیں، جن میں علم ہونا شرط ہے اگر ان کو نکرہ کر دیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کو علم ہونے سے خارج کر دیں. جب نکرہ بنیں گے تو علم نہیں رہیں گے، تو جب نکرہ بن جائیں گے تو علم نہیں رہیں گے. جب علم نہیں رہیں گے تو ان میں ایک سبب باقی رہ جائے گا. مثلا تانیث ہے، تانیث بتا، جیسے طلحہ تو ہے، طلحہ تو اس میں دو سبب ہیں، ایک تو تانیث بتا، دوسرا علم ہے. اگر آپ اس کو نکرہ بنا دیں یعنی اس کی علمیت کو ختم کر دیں تو پھر کتنے سبب اس میں باقی بچیں گے؟ ایک وہ تانیث ہے. ایک سبب جب باقی بچے گا تو یہ غیر منصرف نہیں رہے گا، منصرف بن جائے گا، کیونکہ غیر منصرف ہونے کے لیے دو سببوں کی ضرورت تھی. دوسرا سبب چلا گیا ہے تو یہ غیر منصرف ہونے سے بھی چلا گیا ہے. تو اب جب یہ غیر منصرف سے منصرف بن گیا ہے تو اس کے اوپر تنوین آ سکے گی. مثال دے رہے ہیں، جاء طلحۃ، میرے پاس طلحہ آیا، وطلحۃ آخر، یہ جو کہا ہے ایک اور طلحہ، یہ جو دوسرا طلحۃ ہے یہ علم نہیں ہے، اب علمیہ سے اس کو خارج کیا گیا ہے، تو لہٰذا ایک سبب باقی رہے گا اس میں تانیث. ایک سبب غیر منصرف ہونے کے لیے کافی نہیں تھا، لہٰذا اس کے اوپر ہم تنوین بھی آسان پڑھ سکتے ہیں. اس طرح قام عمر و عمر آخر، عمر کی یہ بات، اس میں علمیت جب ختم، جب اس کو آپ نے وہ بنا دیا ہے نکرہ بنا دیا ہے تو ایک سبب ختم، ایک باقی رہ جائے گا، لہذا تنوین آ سکو عمرن. قام احمد و احمد آخر، میرے پاس احمد اور ایک اور احمد، تو یہاں پر احمد کو جب آپ نے علمیت سے خارج کیا ہے تو ایک سبب باقی بچے گا. ایک سبب غیر منصرف ہونے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر تنوین جائز ہے، احمدن. اتنے تک بات سمجھ آ گئی؟ تھوڑی دقت طلب تھی یہ بات. وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ، ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہو، اذا اضیفہ، اگر اس کو مضاف کر دیں، او داخلہ اللام، یا اس کے اوپر الف لام کو داخل کر دیں، داخلہ الکسرۃ فی حالت الجر، تو پھر جری حالت میں اس کے اوپر کسرہ داخل ہو سکے گا. توجہ، ہم نے غیر منصرف کے احکامات میں سے ایک حکم پڑھا تھا کہ غیر منصرف جو ہوتا ہے، جس میں غیر منصرف والی یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس میں دو احکام لاگو ہوتے ہیں. ایک یہ لاگو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، دوسرا یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جری حالت میں کسرہ نہیں آ سکتا بلکہ فتح آئے گا. جس طرح جا طلحہ، رأیت طلحہ، مررت بطلحہ، تنوین بھی نہیں آتی اور جری حالت میں کسرہ بھی نہیں آتا. یہی تھا نا؟
اب اگر غیر منصرف کے اوپر آپ الف لام داخل کر دیں، ٹھیک ہے، یا مضاف کر دیں غیر منصرف کو، پھر اس کے اوپر کسر آئے گا۔ مثلا احمدو، احمدو کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اس میں وزن فعل اور علم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو مضاف کرتے ہیں کسی اور اسم کی طرف، احمدکم، تو پھر اس کے اوپر جری حالت میں کسر آئے گا، یہ غیر منصرف ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ یا آپ اس کے اوپر الف لام داخل کر دیتے ہیں، الاحمدو، الاحمدو، الف لام داخل کر دیں، پھر بھی یہ غیر منصرف ہونے سے خارج ہو جائے گا، جری حالت میں اس کے اوپر کسرہ آ سکے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں الفاظ تبدیل کر کے آپ کو یوں کہوں کہ اس میں غیر منصرف کو دو طریقوں سے منصرف بنایا جا سکتا ہے، یا غیر منصرف ہونے سے خارج کیا جا سکتا ہے، ایک اضافت کے ذریعے، دوسرا الف لام داخل کر کے۔ واضح؟ کل ما لا ینصرف، ہر وہ اسم جو منصرف نہیں ہے یعنی غیر منصرف ہے، اذا اضیفہ، جب اس کو مضاف کر دیا جائے، او داخلہ اللام، یا اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے۔ اللام، لام سے مراد ہوئی الف لام معرفہ والی ہوتی ہے۔ داخلہ الکسرہ، تو اس پر کسرہ داخل ہو سکے گا فی حالت الجر، جری حالت میں، جیسے مررتو بے احمدکم، یہ احمد کے اوپر ہم نے کسرہ داخل کیا ہے کیونکہ یہ احمد مضاف ہے کم ضمیر کی طرف۔ یا مررتو بالاحمد، یا بالاحمر، یا الف لام داخل، اس کے لحاظ اس کے اوپر کسرہ بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تمت المقدمہ، دو مقدمہ مکمل، ابھی تک یہ مقدماتی بحث تھی جو ختم ہو گئی ہے۔ اب جو کل سے انشاءاللہ اس کی اصلی بحث مقصد اول شروع ہوگا، تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسم معرب یا منصرف ہوتا ہے یا غیر منصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر منصرف ہونے کے لیے 9 اسباب ہیں جس کو اسباب منع صرف کہا جاتا ہے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف اور نون زیادتان۔ ان سب کی علیحدہ علیحدہ تعریف بھی ہے، ان کے غیر منصرف ہونے کا غیر منصرف ہونے کے سبب بننے کے لیے شرائط بھی علیحدہ علیحدہ ہے، وہ ساری کی ساری تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئی ہیں۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اسباب ایسے ہیں جو اکیلے غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنتے جب تک دوسرا سبب ساتھ نہ ہو، لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو ایک سبب دو اسباب کے قائم مقام ہو سکتا ہے، وہ جمع منتہل جموع ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب کی تعریفیں اور شرائط آ گئے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔